الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوؤں کے بارے میں عمومی تصور یہ ہے کہ وہ ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں۔ بعض ہندو 3 خداؤں کے قائل ہیں، بعض اس سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں، جبکہ بعض ہندو تو کروڑوں خداؤں کے قائل ہیں۔ یہ بات عام ہندوؤں کے متعلق ہے۔ اگر آپ کسی تعلیم یافتہ پڑھے لکھے اور اس طرح ہندو سے پوچھئے جن کا وابستگی اور تعلق مذہبی کتابوں سے ہو، جو مذہبی کتابوں کا مطالعہ رکھتا ہو، آپ اس سے پوچھئے تو وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ خدا صرف ایک ہی ہے۔ اب خدا کے تصور کے بارے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کیا ہے اور ان کے درمیان مشترکات کیا ہیں، اس بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو مسلمانوں اور ہندوؤں کا خدا کے تصور کے بارے میں سب سے بڑا فرق، ان کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہندو ہر چیز کو خدا سمجھتا ہے، جبکہ مسلمان صرف ایک خدا کے قائل ہے۔ مثلا کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے، سورج، چاند، ستارے، درخت، جاندار، بے جان، حتیٰ کہ انسان بھی ہندو خدا کا پرتو سمجھتا ہے، مقدس سمجھتا ہے کہ یہ خدا ہے، جبکہ مسلمان ان تمام چیزوں کو یعنی سورج، چاند، ستارے وغیرہ ان سب کا تعلق تو خدا کے ساتھ سمجھتا ہے، لیکن وہ اس طور پر کہ یہ سب خدا کے تخلیق ہیں، اللہ کے بنائے گئے ہیں، یہ مخلوق ہیں، خدا نہیں۔ تو ہندوؤں کے نزدیک ہر چیز خدا ہے، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک ہر چیز خدا کی ہے۔ اب کسی بھی مذہب کے پیروکاروں کے عمل سے اس مذہب کو نہیں جانچا جا سکتا، بلکہ جانچنے کا بہترین اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کی مذہبی کتابوں، ان کی مقدس کتابوں اور مقدس تحریرات کی روشنی میں جائزہ لیا جائے، پھر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے بھی یا نہیں۔ تو خدا کے تصور کے بارے میں پہلے چند حوالے ہندوؤں کے مقدس کتابوں کا دیتے ہیں، پھر ان کا موازنہ کرتے ہیں قرآن کریم کی آیاتوں سے، پھر وہاں اتفاقات اور ان کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپشن جو ہندوؤں کا ایک مقدس کتاب ہے، وہ شعروں کا مجموعہ ہے۔ اس میں ایک شعر کا مصرع یہ ہے کہ وہ صرف ایک ہیں کسی دوسرے کے بغیر، یعنی اس کتاب کے اس حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ اسی طرح اسی کتاب یعنی آپشن کا ایک اور مصرع ہے، اس میں خدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے اور نہ اس کا کوئی خدا ہے۔ اور اسی کتاب کا ایک اور حوالہ، ایک اور مصرع ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں، یعنی اللہ جیسا کوئی نہیں۔ ابھی تک جو چند حوالے دیے وہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں سے دیے، اب ان کا ہم قرآنی آیتوں سے موازنہ کرتے ہیں۔ اب آپشن میں جو حوالہ دیا تھا اس میں لکھا تھا کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، دونوں ایک ہی مفہوم ہے، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ آپشن میں بھی ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، اور قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء۔ اسی طرح ہندوؤں کی سب سے مشہور کتاب
ان کی مقدس کتاب رگ وید میں لکھا ہے کہ اے دوستو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، صرف وہی خدا ہے۔ اب یہی مفہوم قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ان دونوں حوالوں کا موازنہ رکھے، سرمو اس میں اختلاف نہیں۔ رگوید میں بھی اللہ کی عبادت کی ترغیب دی جاتی ہے اور ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، اور یہاں قرآن میں بھی ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح لکھا ہے رگوید میں کہ خدا صرف ایک ہی ہے، اور قرآن کریم میں ہے قل هو اللہ احد، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اب یہاں بھی ان دونوں حوالوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، دونوں حوالے توحید کے متعلق ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے۔ ان حوالوں سے، ان موازنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوؤں کی اصل کتابیں، مقدس کتابیں، بنیادی کتابیں، وہ بھی خدا کے بارے میں توحید کا تصور رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں بار بار، بلکہ سب سے زیادہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں عقائد میں سے، وہ عقیدہ توحید ہی کے متعلق ہیں، جس میں مختلف اسلوب سے عقیدہ توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے اعمال کے برخلاف ان کی مقدس کتابوں میں عقیدہ توحید کا پرچار ہے، جا بجا توحید کی دعوت، توحید کی ترغیب موجود ہے۔ اگرچہ عام ہندو 3 خداؤں کے قائل ہیں، 3 سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں، کروڑوں خداؤں کے قائل ہیں، لیکن ہندوؤں کی ان مقدس کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے اور عبادت کا لائق وہی ایک ہی خدا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک ماحول ایسا بنایا جائے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مکالمہ ہو، مذاکرہ ہو، تاکہ مسلمانوں کی طرح ہندوؤں کو بھی ایک بار پھر عقیدہ توحید کی طرف متوجہ کیا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔